بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما قبل میں ایک ویڈیو ہم نے آپ کی خدمت میں شیئر کی تھی جس کا عنوان تھا نازک لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، یا پھر یوں کہا جا سکتا ہے کہ مصائب اور مشکلات کے دنوں میں نمونہ اور اسوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا تھا۔ قبل میں بات یہ آئی کہ مشکلات اور مصائب اور نازک لمحات تو قوموں یا فرد کی زندگی کے حصہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مصیبت اور سخت تکالیف کے دن بھی آئے۔ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ اخفت فی اللہ وما یخاف احد واوذیت فی اللہ وما یؤذى احد۔ مجھے اللہ کے راستے میں جتنی تکلیفیں دی گئی اتنی کسی کو نہیں دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں اور جو ان کا اسوہ زندگی ہے، ان حالات میں کیا کیا ہے، تو اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز، جب حالات نازک ہوں، مصیبت کے دن ہوں، تو اللہ کے رسول کا سب سے پہلا اسوہ یہ تھا کہ اجر و انعام کی بشارت لوگوں کو دیتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ یہ مشکلات ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے، اور مشکلات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الناس اشد بلاء، یا رسول اللہ سب سے زیادہ آزمائش کن پر آتی ہے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ کون آزمائے جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ان سے کم درجہ کے لوگ ہوتے ہیں، پھر ان کے بعد جو ان سے کم درجہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جو آدمی ایمان کی جتنی صلابت رکھتا ہے، ایمان میں جتنا مضبوط ہوتا ہے، آزمائشیں بھی اسی درجے کی ہوتی ہیں، اور جو ایمان میں نرم ہوتا ہے اس کی آزمائشیں بھی اتنی ہی نرم ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ آزمائشوں کو جھیلتے جھیلتے لوگوں کے بیچ میں وہ چلتا ہے اور پھر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، حتی یمشی فیما بین الناس وما علیہ خطیۃ او کما قال۔ گویا کہ یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، اور آزمائشیں مشکلات کے دنوں میں ایک بندہ مومن کو نکھارنے کے لیے آتی ہیں، جیسے لوہے کو بھٹی میں ڈال کر اس کو کندن بنایا جاتا ہے، اس سے کھوٹ کو دور کر دیا جاتا ہے، ویسے ہی آزمائشیں آتی ہیں تو ایمان والوں کی جو کمیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دیتا ہے اور ان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو اسوہ یہ ہے نازک ترین لمحات میں اور مصائب اور مشکلات کے دنوں میں کہ اجر و انعام کی بشارت۔ دوسری چیز، نازک ترین لمحات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے وہ یہ ہے کہ دعا اور گریزاری کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حالات سخت ہوتے تھے تو سب سے زیادہ اللہ کی طرف پلٹنے والے ہوتے تھے، سب سے زیادہ اللہ سے دعا کرنے والے ہوتے تھے، یہاں تک کہ اتنا دست دعا دراز کرتے تھے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اتنا گڑ گڑاتے تھے کہ کبھی کبھی آپ کے جو کندھا تھا اس پر جو چادر ہوتی تھی وہ گر جاتی تھی۔ بدر کے موقع پر ایسا ہوا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے الفاظ سے دعا مانگے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ فرمایا کرتے تھے یا حی یا قیوم، جب مصیبت کے دن ہوتے تھے، نازک ترین لمحات ہوتے تھے تو الفاظ یہ ہوتے تھے یا حی یا قیوم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات کے دنوں میں ان الفاظ سے دعا مانگا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم ذات، آپ کی رحمت سے آپ کی مدد کا طالب ہوں۔ اور پھر اسی طریقے سے جب غزوہ خندق کے موقع پر سخت حصار ہوا تھا کفار کی طرف سے، اور قرآن میں اس طریقے سے کہا گیا تھا کہ گویا کہ جان نکل جائے گی، اور حالات بڑے سنگین ہو چکے تھے، ویسے موقع پر مشرکین کے خلاف جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے وہ یہی تھا، اللہم یا منزل الکتاب یا سریع الحساب اہزمہم اللہم اہزمہم وزلزلہم
اے اللہ، اے کتاب کے نازل کرنے والے، اے جلد حساب پر قدرت رکھنے والے، ان کو آپ شکست عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، ان کے قدموں کو ہلا دیجیے، ان کے قدموں میں لرزہ پیدا کر دیجیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے تھے، یعنی نازک ترین اور مشکل ترین حالات میں اللہ کے رسول کا ایک اسوہ یہ ہے کہ خوب سے خوب گریہ وزاری کی جائے اور اللہ رب العزت سے لو لگائی جائے اور اسی سے مانگا جائے۔ ایک موقع آتا ہے کہ جب انسان اپنی پوری ترکیب میں لگا کر تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے، ان صورتحال میں، ایسے سچویشن اور سرکمسٹنسز میں انسان کو اللہ کی طرف کثرت سے پلٹنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ دینے والا ہے۔ تیسری چیز جو نازک ترین لمحات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک طرز عمل اور اسوہ حسنہ ہے نازک ترین لمحات میں، وہ یہ ہے کہ امید و یقین سے آدمی سرشار۔ یہ سخت ترین دن، یہ مصیبت کے ایام، یہ تکالیف کے دن ضرور ختم ہو جائیں گے۔ آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، مقاومت کرتے رہنی چاہیے۔ حالات چاہے کتنے خراب ہو جائیں، سچویشن چاہے کتنا بھی ڈیفیکلٹ ہو جائے، آدمی کو جم جانا چاہیے کہ یہ دن تو ختم ہو کر رہیں گے۔ غلبہ اسلام کا ہوگا، حق غالب ہو کر رہے گا، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اور آرام فرما رہے تھے کہ میں گیا، بہت مایوسی اور کرب کی حالت میں گیا، یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں دعا کر دیتے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے؟ کتنے مشکلات ہیں، کتنے سخت ترین دن چل رہے ہیں، کیوں ایسا نہیں ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتح عطا فرما دیتا، اسلام کو غالب فرما دیتا، جب کہ ہم حق پر ہیں، آپ حق پر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل غصے سے ان کا چہرہ لال ہو گیا، بیٹھ گئے۔ فجلس محمرا وجہہ، چہرہ بالکل سرخ ہو گیا۔ کہیں کہیں حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ آپ کے چہرے پر اتنی سرخی آ گئی تھی گویا کہ انار نچوڑ دیا گیا، اور بیٹھ کر کہنے لگے اتنی جلدی گھبرا جاتے ہو؟ تم سے پہلے بہت سارے لوگوں کو بڑی سخت تکالیف دی گئی، بہت ان کو آزمایا گیا، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ گڈھا کھود دیا جاتا تھا، کسی ایک آدمی کو پکڑ کر لایا جاتا تھا، اس گڈھے میں اس کو ڈال دیا جاتا تھا، پھر لوہے کا آرا لا کر اس کے سر پر رکھ دیا جاتا تھا، اس کو 2 دھڑوں میں بانٹ دیا جاتا تھا۔ اس چیز نے بھی ان کو دین سے واپس نہیں کیا، نہ کر سکا۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگوں کو پکڑ کر لایا جاتا تھا اور ان کو لٹا دیا جاتا تھا، اور لوہے کے کنگے سے ان کے جسم پر اس طریقے سے کھینچا جاتا تھا کہ ہڈی سے گودے الگ ہو جاتے تھے، گوشت الگ ہو جاتے تھے۔ اس چیز نے بھی ان کو دین سے واپس نہیں کیا۔ خدا کی قسم، یہ امر مکمل ہو کر رہے گا، یہ دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ تم دیکھو گے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ایک آدمی حضرموت سے صنعاء تک چل کر آئے گا، اسے اللہ کے علاوہ کسی سے ڈر نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے ہو جائے گا، ہر طرف امن ہو جائے گا، ہر طرف سکون ہوگا، کوئی کسی سے نہیں ڈرے گا سوائے اللہ سے۔ یہاں تک کہ ایک بکری بھی یہاں سے وہاں چلی جائے گی، اسے بھیڑیا کے علاوہ اور کسی چیز سے اسے ڈر نہیں ہوگا۔ یہ امر غالب ہو کر رہے گا۔ واللہ لا یتمن هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا اللہ۔ امید و یقین سے سرشار رہنا ہے کہ یہ حالات تو ختم ہو جائیں گے اور غالب تو حق آ کر رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہے، یہ طرز عمل ہے۔ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو نازک حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، وہ یہ ہے کہ حسن ظن رکھا جائے۔ نازک ترین جب لمحات ہوتے ہیں، حالات جب سخت ترین ہوتے ہیں، تو دشمن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے مخالف فریق میں، اہل حق میں انتشار پیدا کرنے کے لیے بدگمانیاں پھیلائی جائیں۔ ایسی صورتحال میں اسوہ ہے مسلم قوم کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کہ بدظن نہ ہویا جائے۔ کبھی بھی کوئی معاملہ ہو تو اس کی تحقیق کی جائے اور رفع دفع کیا جائے، اور جو عدل و انصاف کا تقاضا ہے اس کو پورا کیا جائے۔ بدگمانی کا راستہ بالکل نہیں کھولنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر واقع افم میں کس طریقے سے الزام لگایا گیا،
حالات کتنے سخت ترین تھے. ایک غزوہ سے واپسی کا موقع تھا، شاید غزوہ بنی المصطلق تھا، وہاں سے واپسی پر اس طریقے سے حالات ہوئے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ الزام لگا دیا گیا، بہتان لگایا گیا. اور بھولے سے کچھ مسلمان جو مفترین تھے، جو لوگ بات گڑھنے والے تھے، الزام لگانے والے تھے، دھوکہ کھا گئے. انہوں نے یقین کر لیا. پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے بڑے سخت انداز میں خطاب کیا، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. تمہارے پاس جب یہ خبر پہنچی تو تم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ بہتان عظیم ہے، یہ الزام ہے؟ تم نے کیوں نہیں کہا؟ کیوں تمہارا دل مطمئن ہو گیا؟ کیوں تمہیں اس پر اطمینان ہو گیا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ تم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ الزام ہے، ہم اسے کبھی بھی قبول نہیں کریں گے؟ دشمن چاہتا ہے کہ مشکل دنوں میں اور مشکلات کے دنوں میں، نازک ترین لمحات میں، کہ مخالف فریق کے درمیان انتشار پیدا کر دیا جائے. اس لیے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور حسن ظن کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں. آخری میں ایک چیز بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اور اس موضوع کو انتہا پر لے جا رہا ہوں کہ نازک ترین لمحات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی کام تھا، دعوت دعوت دعوت، صرف دعوت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زبردست اسوہ ہے. حالات بہت خراب تھے، گھر سے نکالے جا رہے ہیں، زمین و جائیداد سے محروم کیے جا رہے ہیں، اولاد کھو رہے ہیں، بھپتیاں سن رہے ہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، سامنے سے گزر رہے ہیں، کنکھیوں سے چڑھا رہے ہیں. حالات کتنے سخت تھے، جان پر بنائے تھے، سازشیں ہو گئی تھی کہ اس بات کو ختم ہی کر دینا ہے. سامنے حضرت بلال کو آزمایا جا رہا تھا، آل یاسر کو آزمایا جا رہا تھا. لیکن ایسی صورتحال میں ساری مصیبتیں ایک طرف تھیں، لیکن اللہ کے رسول کا کام یہ تھا، کبھی اس وادی میں، کبھی اس وادی میں، کبھی اس بازار میں، کبھی اس بازار میں، کبھی اس صحن کعبہ میں اور کبھی یہاں، کبھی وہاں، ہر جگہ بس دعوت کا کام. اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے. لوگ کیا کیا نہ کہتے تھے. آپ کو اگر بیماری ہے تو ہم عرب کا بہترین فزیشین آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو جو حسن میں بالکل جو عورت انتہا کو پہنچی ہو سکتی ہے، ہم اس کو آپ کے حوالے کر دیں گے. پیسہ چاہیے، سلطنت چاہیے، عرب آپ کے حوالے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے تم جس چیز کو میرے پاس لے کر آ رہے ہو وہ میرا مطالبہ ہے ہی نہیں، وہ چیز ہمیں بالکل نہیں چاہیے، قطعاً نہیں چاہیے، ہم اس چیز کے لیے بھیجے ہی نہیں گئے ہیں. واللہ لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری. خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور یہ کہیں کہ اس کام سے ہم دستبردار ہو جائیں، ہرگز ہرگز نہیں. یہ کام ہو کر رہے گا یا گردن اللہ کے راہ میں میری قربان ہو جائے گی، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. تو جو مشکل ترین اور نازک ترین حالات ہوتے ہیں ان دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل تھا. اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.